اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر حسین کا سلام عرض ہے۔ دنیا کی سیاست میں تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ ہابس نے جس طرح سے کہا تھا کہ انسان کا بیڑیا ہے، آج ایک بار پھر ریئلزم کا وہ دعویٰ سچ ثابت ہو رہا ہے، اور ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کس قدر تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ امریکہ جو ایک زمانے میں ہجمون تھا، اب بھی اسی زعم میں، جو خود کو دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا، اب بھی سمجھتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے ایران پر چڑھائی کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے یہ لڑائی کیوں چھیڑی، جنگ شروع کیوں ہوئی؟ تمام تجزیہ نگار اس بات پر متفق تھے کہ اگرچہ امریکہ نے لاؤ لشکر کے ساتھ ایران کو محاصرے میں لے رکھا ہے، لیکن اکثر تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، اور امریکہ صرف روب، خوف اور تھریٹس کے ذریعے سے اپنے مطالبات منوانا چاہتا ہے۔ لیکن دو اہم وجہ بنی کہ یہ جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جو صرف ایک تاجرانہ ذہن رکھتا ہے، بقیہ حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، تاریخ کے حوالوں سے، فلسفہ، ہسٹری، بقیہ نالج کے حوالے سے وہ زیرو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ ایک بیوقوف، دیوانہ اور انتہائی برے کریکٹر کا صدر ہے۔ لہٰذا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ چند دن پہلے اپنے نمائندے، جو مشرق وسطیٰ میں ان کا نمائندہ ہے ویٹکوف، ان سے پوچھ رہا تھا کہ ایران نے اب تک سرنڈر کیوں نہیں کیا ہے، ایران ہماری باتوں پہ توجہ کیوں نہیں دیتا ہے، وہ ہماری باتوں پہ راضی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چونکہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام دنیا، چاہے یورپ ہو، چاہے اسلامی ممالک ہو، واقعاً اتنے بے بس ہے اور اتنے کمزور ہے، اپنے عوام سے کٹے ہوئے۔ اکثر ممالک کے حکمران، خاص کر اسلامی ممالک کے اکثر حکمران، عرب حکمران، چونکہ سارے ڈکٹیٹر ہیں اور جعلی طریقے سے ان کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں، لہٰذا یہ ان کی ہر بات پہ منوان، ان کی ہر بات تسلیم کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کسی صدر کو، کسی جنرل کو ذرا غور سے گورتا بھی ہے تو آپ نے دیکھا وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران آئیڈیالوجی کے حوالے سے ایک ایسے مکتب سے منسلک ہے، ایک ایسے آئیڈیالوجی سے ایران کا تعلق ہے کہ جو کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ وہ حسین ابن علی، جو کربلا کے سید الشہداء ہے، ان کے فالوور ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ امام حسین نے 72 یا 100 لوگوں کے ساتھ کربلا میں ایک بڑے لشکر کا سامنا کیا اور اپنے سر کٹوائے، تمام بچوں کو قربان کیا، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی۔ تو آیت اللہ خامنائی، جو ایران کے سپریم لیڈر اور دنیا میں کروڑوں شیعہ کے پیشوا تھے، بلا شک انہوں نے بھی اسی سیرت کو اپنایا تھا، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم ذلت سے کوسوں دور ہیں، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی زور کی بات کو قبول کریں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے مذاکرات ہے کہ ٹرمپ ہم سے پہلے کہتے ہیں کہ تم نے یہ شرائط تسلیم کر لینا ہے اور آج ہم سے بات کر لو۔ کہتے تھے مذاکرات ایسے نہیں ہوتے ہیں، مذاکرات میں دو طرفہ بات چیت ہوتی ہے، اور کچھ لے دے کے کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ٹرمپ کو ایران کی آئیڈیالوجی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اس طرح آسانی سے میری بات نہیں سن سکتے، ان کے ایسے سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ عوام حکومت کے ساتھ کڑی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ٹرمپ جو یہ سمجھتا تھا، اور دوسری وجہ یہی ہے کہ وہ شاید ان کو نیتنیاہو اور صہیونی لابی نے یہ سمجھایا تھا کہ آپ حملہ کریں، اور ایرانی قوم سارے ایران مخالف ہے، لیڈر کے مخالف ہے، وہ آ کر حکومت کو ہینڈ اوور کر لیں گے، حکومت وہ ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ لہٰذا ٹرمپ یہی سوچ رہا تھا کہ میں آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بناؤں گا تو شاید ایرانی قوم جوق نکلیں گے اور حکومت ہاتھ میں لیں گے، لیکن اس کے معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ پورے ایران میں پورے عوام نکل آئے، اور انہوں نے رہبر کے خون سے تجدید بیعت کیا اور کہا ہم انتقام لیں گے، ہم کسی طرح
سازش نہیں کریں گے اور امریکی بات تسلیم نہیں کریں گے، الٹا ہوا۔ لہٰذا ایک وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس قوم سے اس کا پالا پڑا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ ایرانی قوم کس قدر مضبوطی کے ساتھ شہادت کے بعد، اپنے رہبر کی شہادت کے بعد بھی وہ اپنے لیڈر کے جو اصول ہے، جو وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے مشن پہ وہ چلنے کا عہد کر رہے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ ایک اور وجہ کہ امریکہ مجبور ہوئے اور انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا نیٹو کے ساتھ، اور کافی یورپی ممالک کے لاجسٹک سپورٹ ان کے ساتھ ہے، عرب ممالک کے سارے اڈے، سارے انٹیلیجنس معلومات ان کے ساتھ ہے، یعنی گویا آدھی دنیا کی طاقت لے کر ٹرمپ ایران پہ حملہ آور ہوا اسرائیل کے ساتھ، لیکن پھر بھی جس کی توقع کر رہے تھے ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ جیسے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کے جو ایپسٹین فائل میں جو سیاہ کرتوت سامنے آئے، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایپسٹین جیفری جو اصل میں ایک موساد کا ایجنٹ ہے، اور جو جزیرہ انہوں نے بنایا تھا صرف اسی پرپس کے لیے بنایا تھا کہ دنیا کے اکثر ایلیٹ طبقے حکمران کو انہوں نے بلایا تھا، وہاں پہ ننھی کم عمر بچوں کے ساتھ وہ ریپ کرتے تھے، اور پھر ان کی ویڈیو بنا کر یہ موساد ان کو بلیک میل کرتے تھے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا، تو ہم آپ کے سارے ویڈیوز لیک کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایپسٹین فائل کے ذریعے سے شدید صہیونی لابی کا دباؤ تھا ٹرمپ پہ کہ اگر آپ نے ایران پہ حملہ نہیں کیا تو ہم مزید فائل کھول لیں گے۔ ابھی تو انتہائی کم حصہ اس کا سامنے آیا ہے، لہٰذا اس ایپسٹین فائل میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو مغربی ممالک کے حکمران جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کس قدر اندر سے کوکھلے ہیں، کس قدر لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بچوں کا ریپ کیا، حتیٰ ان کا قتل کیا، بدترین انہوں نے وہاں پہ سیاہ کرتوتیں انجام دیے، اور پھر یہ ہمیں اور پھر دوسرے لوگوں کو یہ وصیتیں نصیحتیں کرتا ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹس پہ عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ایپسٹین فائل ایک اور بہت بڑا ذریعہ تھا، وجہ تھی کہ ٹرمپ مجبور ہوا، اور آج جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پورے سوشل میڈیا پہ پورے امریکہ کی جانب سے، پورے یورپ کی جانب سے شدید دباؤ تھا کہ ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے، یہ اس قابل نہیں کہ مزید صدر رہے، لہٰذا انہوں نے اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ایران پہ حملہ کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ جس کی توقع تھی میں نے کہا وہ اس کے برعکس ثابت ہوا۔ ٹرمپ جو یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی میں ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بناؤں گا تو سارے عوام جوق در جوق نکل کر امریکہ کی حمایت میں نعرے بلند کریں گے اور آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے اسلامی انقلاب کا خاتمہ کریں گے۔ وہ سارے عوام نکلے تو صحیح، لیکن انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہیہات من الذلہ، انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ ہم کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے انتقام اور امریکہ اور اسرائیل سے جنگ کا مطالبہ کیا۔ یہ ہوتی ہے مضبوط قومیں۔ لہٰذا جنگ کے دوسرے تیسرے ہی دن ٹرمپ کی جانب سے اٹلی نے پیشکش کی کہ ٹرمپ جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن ایران نے پہلے سے، سپریم لیڈر نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اس بار جنگ چھڑی تو جنگ شروع تو امریکہ کریں گے، لیکن اس کا خاتمہ پھر ہم کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا خاتمہ کب کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کہا تھا کہ یہ علاقائی جنگ ہوگی، یہ صرف ایران اسرائیل کی جنگ تک محدود نہیں رہے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور مزید اس کے خطرے ہے کہ مزید ممالک اس میں کود پڑیں گے۔ لہٰذا امریکہ سوچ رہا تھا کہ شاید ایران سرنڈر کریں گے، ہماری بمباری کو دیکھ کر، ہمارے اس قدر وسیع فورسز کو دیکھ کر شاید ایران تسلیم ہوں گے، لیکن ایران نے وہ کیا کہ 12 ممالک میں جہاں جہاں امریکی اڈے تھے انہوں نے سب پہ بمباری کی ہے، سب کو نشانہ بنایا، اور ایسے طاقتور میزائلوں کا انہوں نے استعمال کیا ہے کہ دنیا حیران رہ گئی ہے کہ یہ میزائل آئے کہاں سے ہے، اور کس قدر ایران اس ٹیکنالوجی میں آگے نکل گیا تھا یا نکل گیا ہے، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ لہٰذا آج ان کے جو 10-12 لیئرز تھے، آئرن ڈوم، پتہ نہیں کیا کیا اینٹی میزائل سسٹم، ہر تھاڑ اور ایسے مختلف دوسرے اینٹی میزائل سسٹم انہوں نے اپنے بحری بیڑوں میں، اپنے امریکی عرب ممالک میں، قطر، کویت، بحرین وغیرہ میں لگائے تھے۔ اسرائیل کے آس پاس اس قدر 10-12 لیئرز لگائے تھے، برطانیہ، فرانس کے مدد شامل تھے، لیکن سب کو کراس کرتے ہوئے ایرانی میزائل جب جا کے ہٹ کرتے اسرائیل کو اور ان امریکی اڈوں کو، تو ان کی چیخیں نکل گئی ہے۔ اب وہ فریاد کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا
اس سے پہلے جب یہ باتیں ہوتی تھی لوگ کہتے تھے نہیں امریکہ بہت طاقتور ہے، امریکہ تو ہیجمون ہے، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ آج امریکہ یورپ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیخیں مار رہے، ٹرمپ فریاد کر رہے کہ جرمنی، فرانس، اٹلی، یہ سارے اسپین ہمارے ساتھ آ جائیں اور کھل کر ایران کے ساتھ لڑے. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھ سے ایران نہیں سنبھالا جا رہا، اور وہ جنگ بندی کی فریادیں کر رہا ہے اور یورپی ممالک سے درخواستیں کر رہا ہے کہ آ جائے اور اس جنگ میں ان کا ساتھ دے. لیکن اس کے باوجود ایران ڈٹا ہوا ہے. ایران نے واضح کہا ہے کہ جنگ بندی کا فیصلہ ہم کریں گے اور ہم انتقام لیں گے، اور ایران نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس جنگ میں وہ 2 چیزیں لازماً کلیئر کروا کے رہیں گے. ایک یہ کہ یا تو ایران کا خاتمہ ہوگا، جو جیسے چاہتے ہیں، جیسے ٹرمپ ویسے ہی ہوگا، انقلاب سبوتاژ ہوگا اور اسلامی انقلاب کے مخالف آ کر کنٹرول کریں گے، یا پھر ایران وہ سبق سکھائیں گے کہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل سینکڑوں سال تک دوبارہ ایران پر حملے کی جرت نہیں کرے گا. ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے، چونکہ خوددار قومیں ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے کربلا سے یہ سبق سیکھا تھا. انہوں نے بارہا کہا تھا کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے. ہماری آئیڈیالوجی مکتب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سرینڈر کریں. اور آج ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. آج ہر طرف سے امریکہ اور اسرائیل پہ شدید پریشر ہے. ان کے جب فوجیوں کے تابوتے امریکہ کو جا رہے ہیں تو پورا امریکہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ واضح کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ اپنے فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور جنگ کی طرف چلا گیا ہے، اور ہم کسی صورت یہ قبول نہیں کر سکتے کہ امریکی بچوں کو اسرائیلی مفادات کے لیے ختم کیا جائے. لہٰذا اب صورتحال بری طرح سے بگڑ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا. لیکن جو ہوا وہ بہت بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ظالم حکومتیں اپنے غرور میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ممکن نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.